بلوچستان کا علاقہ روب جو کوئٹہ سے تقریباً 60 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور اس مٹی سے کئی تاریخی شخصیات وابستہ ہے اور یہاں کی آبادی پشتون ہے۔ آج اس علاقے کے لوگوں نے پشتون روایت میں موجود امن پسندی کا عملی مظاہرہ کیا۔ وہ مندر جو قیام پاکستان سے اب تک بند تھا ان کو ہندو برادری کے حوالے کیا اور اس کی افتتاح جامعہ روب کے خطیب مولانا الحداد نے کیا۔ علماء کا اہل کتاب کے علاوہ دوسرے اقلیتوں کے عقائد کا احترام ایک مثبت تبدیلی ہے۔ اسلام جو وسیع نظر مذہب دی تو تمام دنیا باندھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا پر حاضر دی وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اس عمل سے تہذیب و تمدن اور ثقافت کی راہیں کھل جائے گی۔ باہمی نفرتوں کی جگہ پیار و محبت، رقص و موسیقی لے لے گی۔ تمام فرد ہندو مسلمان سب معاشرے کی اکائی ہے۔ جب کوئی معاشرہ ترقی کرتا ہے تو وہ اکائیوں سے ہی کرتا ہے۔ ہم ایک ہی خطے میں صدیوں سے رہنے والے لوگ ہیں اور اکٹھے رہنے کی وجہ سے ہمارے ثقافت، رسم و رواج میں مواصلت پائی جاتی ہے جو ایک دوسرے کی معاونت کے بغیر ممکن نہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے ہندوؤں اور پشتونوں کا بہت ہی گہرا تعلق رہا ہے۔ پشتون جہاں دوسرے انویڈرز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس کے خلاف مزاحمت کرتے تھے، اسی طرح وہ اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے دوسرے مذاہب کے جو لوگ تھے اس کی اسی طرح عزت احترام کرتے تھے۔ بلوچستان میں واقع جو پشتون علاقے ہیں اس میں کافی سارے ہندو تھے، لولائی میں، روب میں، مسلم باغ میں، قلعہ سفلا میں، لیکن قیام پاکستان کے بعد وہ ہجرت کر گئے اور ان میں سے بہت سارے پشتون ہندو تھے اور کہتے ہیں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لولائی کے ہندو جب میختر سے پاس ہوتے تھے یعنی وہاں سے گزرتے تھے، میختر لولائی سے کچھ فاصلے پر ایک علاقہ ہے تو ایک مشہور ٹپا یا کاکڑے گاڑا جو اس کو بولتے ہیں وہ کہتے تھے بخت مو خڑا ٹکا رپا تصویس بنا میختر۔ اور ویسے اگر ہم لوگ پشتون کلاسک پوئٹری کو جب دیکھ لیں تو اس میں بھی پشتون اور ہندو کی جو باہمی امن پسندی اس کی مثال ملتی ہے، یعنی کہ پشتو کا بہت ہی پرانا ٹپا ہے یار میں ہندو سے مسلمان دیار نپارا درم سار جارو قوم۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پشتون اور ہندو میں باہمی مساوات تھی اور وہ ایک پرامن طریقے سے رہ رہے تھے۔